تو کلوز بھی اسماعیل کلوز. تھینک یو. مہران. اچھا این پی کی بچی ہے یہ پتہ نہیں لیکن وہ اچھا کانگریس ہوتی نا. اچھا یہ فولڈ کر کے لگائی جاتی ہے. اچھا میڈم صاحبہ, ابھی گوادر کی لوکل ایشو پہ تو آف دی ریکارڈ بات ہو گئی یہاں, لیکن ابھی تھوڑا بہت ملکی سطح پر آ جاتے ہیں. ابھی انتخابات سر پر ہیں, 8 فروری کو بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کو دیوار پہ بقول ہے اس پارٹی کے دیوار پہ لگایا جا رہا ہے, ان کی ورکروں کو, ان کے لیڈروں کو بند کر دیا گیا ہے, جبکہ ان کی باقی ماندہ ان کی جو پارٹی ہے وہ جب تھوڑا سا موو کرتے ہیں تو اس کو پکڑا جاتا ہے, گھسیٹا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے کہ ابھی جو 8 فروری کو جو انتخابات ہونے جا رہی ہیں, کیا یہ منصفانہ اور کیا کہتے ہیں اس کو صاف اور شفاف ہوں گے؟ بہت شکریہ. آج گوادر پریس کلب میں اس لیے آئی کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو لوکل جرنلسٹ ہیں اور جو لوکل پریس کلبز ہیں ان کو سپورٹ کرنا اور ان سے بات کرنا اور نالج حاصل کرنا, گراس روٹس کی جو زمینی حقائق ہیں کہ کیا ہو رہا ہے گوادر میں, کیا ہو رہا ہے, کون جیت رہا ہے, کس کو جیتنا چاہیے, کون کس طرح سے جیت رہا ہے, یہ ہمارے صحافی برادری ہی ہم کو بتا سکتے ہیں. یہ باتیں آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اور اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ نہیں سیکھ سکتے. تو میں نے ہمیشہ اسی طرح اپنا مشاہدہ اسی طرح سے ایکسپینڈ کیا ہے کہ آپ آئیں, آپ آبزرو کریں, آپ ڈسکس کریں. جو 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں اوبیسلی وہ بہت زیادہ اس کے ارد آپ دیکھ رہے ہیں. کل بھی جو کافی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کراچی میں ہوئی اور ایک ہمارے پولیس اہلکار کو شہید بھی کر دیا گیا. آج میں دیکھ رہی تھی آنے سے پہلے کہ M2M اور غالباً PTI کے ورکران کے بیچ میں بھی کچھ کراس فائرنگ بھی ہوئی ہے. اس میں بھی اپیرنٹلی کوئی ایک اور M2M کے شاید کوئی ورکر شہید نہیں ہوئے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کا بیان یہ ہے کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ان کو کیمپیننگ کرنے دی جا رہی ہے. اور سب سے بڑا جو ان کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ظاہر کوئی بھی الیکشن میں حصہ جو ہے نا اس کو لینے کی اجازت ہونی چاہیے ظاہر ہے. لیکن جب میں نے رات کو بیٹھ کے پورا ڈیٹیل چیک کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ایکچولی بہت زیادہ جو ہے ایک ہائی نمبر جو PTI کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اپروو کیے گئے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ فیکٹ میرا خیال ہے میڈیا پہ یہ بیان نہیں ہو رہا. ساتھ ہی ساتھ ایک جو بڑی مثبت بات, اور یہ آپ دیکھ لیں یہ بلڈیٹ کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا ہے. پھر یہ بھی بات اس میں لکھی گئی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کا جو سمبل ہے بلہ جو ہے ان کو نہیں دیا گیا اور وہ انڈیپینڈنٹس کے طور پہ, اور اس کے پیچھے ایک لیگل ریزن ہے. اور وہ باقی پارٹیز نے بھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے, ماضی میں PMLN نے بھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کے بارے میں اس لیے بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایک یہ جوڈیشل اوبیسلی ایک ججمنٹ ہے. تو کبھی کبھی آپ کو محسوس ہوگا, ہم سب ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ججمنٹ آپ کے خلاف ہو گئی ہے, لیکن ایک لا ابائڈنگ سٹیزن پھر اپنا ججمنٹ کے یا چیف جسٹس ہو یا کوئی بھی جج ہو اس کی جو ججمنٹ آتی ہے وہ ہم نے ماننی پڑتی ہے, بیکاز اس کو نہ مانے تو ایک کنٹمپچوئس بات ہو جاتی ہے, کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جاتا ہے اور پھر قانون میں اس کی گنجائش دی جاتی ہے. تو ایسا میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ہوا ہے کہ مجھے لگا ہے کہ یہ بات مطلب مجھے اچھی نہیں لگی, لیکن اگر جج نے ڈیسائیڈ کر لیا تو جج نے ڈیسائیڈ کر لیا. جہاں تک PTI کی شرکت کی بات ہے, ایکچولی جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو خواتین کی کینڈیڈیٹس آئی ہیں وہ باقی پارٹیز کے مقابلے میں ذرا ان کی پرسنٹیج ذرا زیادہ آئی ہے, بہت کم ہے اوور آل. جو میرا ایشو ہے جو میں جس کو سمجھتی ہوں اس بار 2024 میں گزشتہ جتنے الیکشنز ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں جو خواتین کی ریپرزنٹیشن تمام پارٹیز میں سے آئی ہے وہ جو ایک پرسکرائبڈ پرسنٹیج ہے اس سے کافی کم ہے.
ٹی آئی کی تھوڑی سی بہتر ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کی وجوہات بھی کیا ہے. رہی یہ بات کہ وہ لوگ جن کو کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا, اس میں میری ایک گزارش ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں جو جیل میں ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز ہوئے ہیں اور ان کو بھی جج صاحبان نے اجازت دی ہے کہ آپ الیکشن جیل سے بھی لڑ سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لوگ جو روپوش ہیں, جو ہمیں نہیں پتا کہ بارڈر کے اس پار ہے کہ بارڈر کے اس پار ہے, خدا جانتا ہے کہاں ہے, اگر وہ باہر آ کے اپنی کنسٹیچوئنسی میں چہرہ نہیں دکھانا چاہتے, کیونکہ جب وہ چہرہ دکھاتے ہیں تو راتوں رات وہ اپنی پارٹی ایلیجنس تبدیل کر دیتے ہیں, کیونکہ مشکل اوقات مشکل وقت اے ایم پی پہ بھی آئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی آئے ہیں, پی ایم ایل این پہ بھی آئے ہیں, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے یہاں کسی شہر سے ایک بہت نظریاتی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے کوئی ورکر پکڑے گئے, راتوں رات ان کا جو ہے وہ آئیڈیالوجی جو نظریہ تھا نظریہ ضرورت میں بدل گیا. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کا نظریہ اتنی جلدی بدل جاتا ہے یا آپ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, مفرور ہیں, تو پھر آپ پارلیمنٹ میں تو آئیں گے نہیں, بیٹھیں گے نہیں, تو آپ کنسٹیچوئنسی میں بھی نہیں آئیں گے. پہلے بھی یہ لوگ نہیں آتے, صرف پی ٹی آئی نہیں باقی بھی پارٹیز کے حلقے میں نہیں آتے, لیکن جو شخص مفرور ہے تو نہ وہ تو کنسٹیچوئنسی میں آئے گا, نہ وہ حلقے میں آئے گا, نہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے گا, تو پھر وہ گورننس کیسے کرے گا. میرا تو ایشو سب جو پارلیمنٹیرینز ہیں اسے یہ ہے کہ جب آپ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں پارلیمنٹ میں یا حلقے میں بھی نہیں بیٹھتے, کیونکہ دونوں جگہ نہیں بیٹھتے یہ لوگ, اور آپ ان میں سے ایک پارٹی کے ایک بہت بڑا جو چنک ہے وہ مفرور ہے, کوئی کہاں سے بیٹھ کے بیان دے رہا ہے, کوئی کہاں سے. اور آج مجھے اتنا افسوس ہوا کہ آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی جو جائز ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے اس کو آپ سپورٹ بھی کریں. مجھے آج اتنا افسوس ہوا کہ ملک دشمن باتیں ٹویٹر پہ, میں نام نہیں لینا چاہتی ان لوگوں کے, کچھ جرنلسٹ ہیں جو امریکہ سے دبئی سے ادھر بیٹھ کے, یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ پاکستان کے لیے اس قسم کی خواہشات رکھتے ہیں. آپ یہاں سے ہمارے کالجز سے یونیورسٹیز سے گورنمنٹ کے خرچے پہ پڑھے ہیں, اتنا بولنا آپ نے سیکھا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کاش کے 1971 میں میرے والد صاحب یہ کرتے, کاش کے 1947 میں یہ ہوتا, کاش کے 1965 میں یہ ہو جاتا. یہ کون چاہے گا؟ یعنی کہ آپ اس بات کو مزید ری انفورسمنٹ اور ری انڈورسمنٹ دے رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا اس کا نادر نہیں ہے. 9 مئی کی جو ویڈیوز ہیں میں چاہوں گی تو ان کو میں کیسے سپورٹ کر سکتی ہوں, نہیں کر سکتے نا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا, لیکن بیان تو آپ نے دیے. کیا یاسمین راشد صاحب کا ویڈیو نہیں ہے, ان کے ساتھ یہ جو بچی ہے جو ٹک ٹاکر ہے, کیا ان کی ویڈیوز ہم نے نہیں دیکھی, تو یہ ویڈیوز کیا فیک ہیں. اور پھر گھر سے جو بیانات ٹویٹر پہ آ رہے ہیں, کون ملک سے اتنی دشمنی کر سکتا ہے, اپنی خود غرضی میں اتنی آگے آپ چلے جائیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو حلف لیے جا رہے ہیں, مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ پڑھے لکھے لبرل ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے لبرل ہم سمجھتے تھے, ایسے بہت سے لوگوں نے جس قسم کے حلف اٹھائے ہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے. یہ یعنی کہ کیا آئین سے کی بالادستی جو ہے, قانون کی بالادستی جو ہے, جو ہمارے پرچم کی بالادستی ہے, جو فیڈریشن کی بالادستی ہے, اس سے کیا ایک شخص کی ذات جو ہے, کوئی شخص بھی ہو, یہ صحیح نواز شریف کے لیے بھی نہیں ہے, یہ صحیح بلاول بھٹو کے لیے بھی نہیں ہے, یہ صحیح زرداری کے لیے بھی نہیں ہے, یہ صحیح کسی بھی شخص کے لیے نہیں ہے, تو وہ کیسے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے یا بانی چیئرمین کے لیے, یہ بات ہی اصولاً غلط ہے. تو آپ اگر صحیح طرح سے پارلیمنٹ کی تعظیم کو سمجھتے, جب ہم لوگ کہتے تھے کہ ہمارے کولیگ بھی یہاں بیٹھے ہیں آج نیوز سے, تو میں جہاں سے روٹی روزی انسان کی آواز کیا ہو نا, وہاں کہتے ہیں متھا ٹیکنا ضروری ہوتا ہے, خاص طور پہ جو چھوٹے قصبے اور گاؤں ہوتے ہیں, وہاں میں بہت زیادہ پریس کلبس کو انکریج کرتی ہوں. گوادر تو چھوٹی جگہ نہیں ہے, لیکن اٹس ویری نائس کہ آپ کے جیسے انسائڈ گوادر ہے. کل ہم ایک لوگوں ایسے ہی راستے میں ہم تو دعا کے لیے گئے تھے خدا صاحب کے گھر میں, تو اس کے برابری میں تھا. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ گوادر سے جو مطلب اگر کوئی لوگ کے مکان کی نیوز ہے, گوادر پوسٹ ہے, انسائڈ گوادر ہے, یہ آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہ تو میں نے بڑا ان کو کہا, گوادر کی خوبصورت جگہ ہے, آپ کو پتہ دل نہیں چاہتا سمندر کو چھوڑ کے آنے کو, تو میں بڑی مشکل سے اپنے کو سمندر سے دور جیسے کہتے چیر کے لے کے آئی ہوں آپ کے پاس. آئی جنرلی تھنک کہ جو جرنلزم ہے وہ جو آپ کی مادری زبان ہے, جو آپ کی ماں بولی ہوتی ہے, اس میں جرنلزم کرنا یا شاعری کرنا یا ادب کرنا, لٹریچر کرنا آپ کی مادری زبان میں بہت ضروری ہے.
پشتو اسپیکنگ ہیں یا سندھی اسپیکنگ ہیں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے. براہوی بلوچی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ فیور اسپیکرز آبویسلی. پنجابی آئی تھنک کہ اتنی زیادہ دنیا میں بولی جاتی ہے لیکن پاکستان میں پنجابی بھی میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ یونیورسٹی پنجاب سے آیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ پنجابی بھی ڈسکریج کی جاتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ناٹ اونلی کہ آپ صحافت اس میں کریں کیونکہ جو بھی بات آپ کی بیان کرنی ہے وہ ایک تو لوکل لینگویج میں بیان کرنا ضروری ہے. دوسرا آپ بہتر لکھ بھی سکتے ہیں. دوسرا یہ لینگویجز مطلب دے شوڈ بی یوز ایز لینگویجز اینڈ اٹس امپورٹنٹ کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اب آپ اگر پنجابی سکھوں کو دیکھیں باہر ملکوں میں تو وہ اپنے بچوں کو 4th 5th جنریشن ہے اور وہ گرومکھی اسکرپٹ میں بچے لکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں. اینڈ سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ ایون دو آئی ایم ناٹ اے پنجابی اسپیکر. آپ کو پتہ ہے ہمارا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے. مرزا صاحب ہمارا بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں کہ اوبیسلی اردو اسپیکنگ ہے تم پشتو بولنے والوں کا بڑا مسئلہ ہے. دوسرا ایک پشتو اسپیکنگ مل جائے تم لوگ ٹاپ شروع کرتے ہو ہم تو سب کچھ بھول جاتے ہو. 15 منٹ تو تم لوگ کے سلام میں لگ جاتے ہیں 15 منٹ تمہارے خدا حافظ میں. میں کہ تم لوگ تو پوچھتے ہی نہیں ہو. تو ہمارا جو ہے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو ریجنل لینگویج اور سب ریجنل لینگویجز بھی ہیں کیونکہ میں تو باہر سے ہوں مطلب صوبے سے باہر سے ہوں تو مجھے لگے گا کہ صرف بلوچی ہے براہوی ہے لیکن اگر میں آدمی کو پتہ چلے جی یہ سلیمانی ڈائلیکٹ ہے یہ عمران مطلب اٹس آئی فائنڈ اٹ فیسنیٹنگ. آئی ریئلی تھنک کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ناٹ اونلی صحافت لیکن ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کریں وہ انیشل سٹیجز میں جو 5 سے 7-8 سال کی عمر ہے تو اپنی مادری زبان میں جو گھر میں بولی جاتی ہے اس میں میتھس پڑھانی چاہیے کہ کانسیپٹس کلیئر ہوں. اور اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سوچ ہے جو نارویجن جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ ڈیفائن کہ شروع میں اگر آپ میتھس یا جو بھی آپ کے کانسیپٹس ہیں اپنی زبان میں اگر آپ سمجھیں گے تو آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ پھر ہمارے جب سیاستدان پارلیمنٹ میں بیٹھیں تو پھر وہ بل بھی زیادہ اچھی طریقے سے کیونکہ جتنی زبانیں آپ پڑھیں گے اتنا آپ کا جو ذہن ہے وہ گرو کرے گا.